اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو آج کا درس ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کی مناسبت سے آپ کی سیرت، آپ کا مقام، آپ کی عظمت کسی کے اوپر پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ کا آسمانی پہلو، آپ کا زمینی پہلو، آپ کی احادیث، آپ سے ہم تک پہنچنے والی چیزیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب سیدہ کی میراث جو آپ تک پہنچی، بہت ساری موضوعات ہیں جن کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ شخصیت وہ ہے کہ جس کی عظمت، جس کا مقام ہم درک نہیں کر سکتے۔ حقیقی مقام کیا ہے، حقیقی مرتبہ کیا ہے، پروردگار عالم نے اس بیوی کو جو مرتبہ عطا کیا ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ کسی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ وہ اس بیوی کی عظمت کو سمجھ سکے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کے لیے ہمارے زمانے کے امام نے جو توقی کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ لی فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جس طرح قرآن مجید پروردگار عالم اپنے حبیب کے لیے قرآن میں فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی طرح سے جناب سیدہ کے لیے بھی زمانے کا امام یہ فرماتا ہے کہ یہ فاطمہ زہرا کی ذات، رسول کی بیٹی کی ذات میرے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اب کیونکہ ولادت کے ایام ہیں، لہٰذا کچھ احادیث جو اس بیوی کی ولادت کے سلسلے میں ہیں، اس بیوی کے نورانی پہلو کی نسبت سے جو احادیث کے اندر اس بیوی کی کا تعارف کرایا گیا ہے، ان کی طرف میں آپ کی توجہات کو چاہتا ہوں۔ ایک مقام وہ ہے کہ جب یہ بیوی اس دنیا میں نہیں آئی، یعنی اس دنیا سے پہلے آپ کیا تھیں، کہاں تھیں، کس طرح سے زندگی گزار رہی تھی، اور دوسرا پہلو جو ہے اس بیوی کا وہ ہے اس دنیا میں آنے کے بعد۔ دونوں ہی مقام پر یہ بیوی بالکل نمایاں مقام رکھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس دنیا میں، اس دنیا سے پہلے، اور پھر اس دنیا کے بعد یعنی قیامت میں۔ یہ تینوں مقامات پر اگر ہم جناب سیدہ کو دیکھیں
تو عجیب عظمت، عجیب شان اس بیوی کی دکھائی دیتی ہے. وہ شخصیت کہ جس کی آمد پر نبوت کی اور امامت کی، نبوت کی تکمیل ہوتی ہے اور امامت کی بنیاد رکھی جاتی ہے. ام ابیہا اور ام الائمہ اس بیوی کا لقب ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کون ہے یہ ام ابیہا؟ اپنے باپ کی ماں. دوسرا لقب ام الائمہ، 9 اماموں کی ماں. یعنی وہ جو سلسلہ ہے ہدایت کا، اس سلسلہ ہدایت کو پروردگار عالم نے آگے بڑھانے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے درمیان میں، وہ جناب سیدہ ہیں. مولا کائنات کے ساتھ آپ کی ازدواج ہوتی ہے، آپ کے بطن مبارک سے 2 امام اور پھر اس امام سے 9 امام اس دنیا کے اندر آتے ہیں کہ جو پروردگار عالم کی حجت ہیں. خلقت الاشیاء، کس کو تحفہ مل رہا ہے یہ؟ رسول خدا کو. اے رسول، خلقت الاشیاء لاجلک، میں نے تمام کی تمام کائنات کو، پوری اشیاء کو تمہارے لیے خلق کیا. وخلقتک لاجلی، یعنی وہ رسول کہ جس کو پروردگار عالم نے اپنے لیے خلق کیا، اس شخصیت کو پروردگار عالم جناب سیدہ تحفے کے طور پر دے رہا ہے. خیر کثیر کے عنوان سے بیان کر رہا ہے، کوثر کے عنوان سے دے رہا ہے. لہٰذا جب شخصیت اتنی عظیم ہے تو اس کو تحفہ بھی اتنا ہی اہم ملنا چاہیے. روایت میں ملتا ہے کہ جب رسول خدا معراج پر گئے تو اس وقت پروردگار عالم نے رسول خدا کو معراج پر بشارت دی، یا محمد ان اللہ تعالی یبشرک بفاطمہ من خدیجہ بنت خولد. پروردگار عالم بشارت دیتا ہے تم کو کس کی؟ فاطمہ کی. ابھی جناب سیدہ دنیا میں نہیں آئیں. ابھی جب دنیا میں نہیں آئیں تو نام بھی یقیناً دنیا کے اندر آنے کے بعد عام طور پر ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی فاطمہ نام کا وجود اس دنیا میں آئے گا. اس عالم میں پروردگار عالم اس بیوی کا، یعنی مسئلہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ معراج پر بلا کر پروردگار عالم جو مختلف باتیں، اہم باتیں اپنے حبیب کے ساتھ کر رہا ہے، اس میں ایک اللہ کا حبیب جو پیغام دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ فاطمہ کی آمد کی خوشخبری. اور صرف خوشخبری نہیں دی، یعنی نام بھی بتا دیا ساتھ ساتھ. یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں ایک بیٹی دیں گے، بلکہ نام بھی پروردگار عالم کی طرف سے منتخب کیا گیا. کیوں منتخب کیا گیا؟ روایات بہت ساری ہیں. من جملہ اس نام کے سلسلے میں آپ نے بہت سی روایت سنی ہوں گی. ایک روایت جو ہے وہ یہی ہے کہ لأنہا فطمت ہیا وشیعتہا وذریتہا من النار، کیونکہ فاطمہ کو، فاطمہ کی اولاد کو، فاطمہ کے شیعوں کو پروردگار عالم نے آتش جہنم سے دور رکھا ہے. اس وجہ سے اس بیوی کو فاطمہ کہا گیا ہے. یعنی ہر وہ شخص کہ جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہوگی، ہر وہ شخص کہ جو فاطمہ کا چاہنے والا ہوگا، پروردگار عالم اس کو آتش جہنم سے دور رکھے گا. یہ بات طے ہے. فاطمہ الزہرا کا چاہنے والا جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا جو محبت رکھتا ہے. البتہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے رنگ میں ڈھالا جائے. محبت اتباع لے کر آتی ہے. جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کی ایسا کام کرے جس سے وہ خوش ہو، اپنے آپ کو اس جیسا بنائے. تو فاطمہ جس کو زمانے کا امام کہتا ہے کہ میرے لیے میری جدہ اسوہ حسنہ ہے، اسوہ حسنہ یعنی آئیڈیل، یعنی نمونہ عمل. خوب نمونہ عمل کی پیروی کی جاتی ہے، اطاعت کی جاتی ہے. لہٰذا
اس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اطاعت کرنی ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنا ہے، جن چیزوں سے وہ خوش ہوتی ہیں ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر ایجاد کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر وہ بیوی کہ جس کے لیے پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا نام فاطمہ ہے، حدیث نے کہا کہ فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ اس کو، اس کی ذریت کو، اس کے شیعوں کو آتش جہنم سے دور رکھا گیا۔ جناب سیدہ کے پاس ایک خاتون آئی، کہا کہ میرے شوہر کا ایک سوال ہے، وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ بنت رسول سے جا کر پوچھو کہ کیا میں آپ کا شیعہ ہوں یا نہیں ہوں۔ جناب سیدہ نے بہت ہی مختصر سا جواب دیا۔ جناب سیدہ نے اس کے شوہر کے بارے میں جواب نہیں دیا، بلکہ ہم سب کو جواب دیا کہ اگر ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے شیعہ ہیں یا نہیں ہیں، بی بی نے ایک جملہ کہا کہ اگر وہ ہماری اطاعت کرتا ہے تو وہ ہمارا شیعہ ہے۔ کیا مطلب اطاعت کرتا ہے؟ یعنی جن چیزوں سے ہم روکتے ہیں ان چیزوں کو انجام نہیں دیتا، جن چیزوں کو ہم کرنے کا کہتے ہیں ان چیزوں کو کرتا ہے، تو وہ ہمارا شیعہ ہے۔ وہ عورت پلٹ کے اپنے شوہر کے پاس گئی، شوہر کو جا کر بتایا کہ بھائی رسول کی بیٹی نے جواب دیا ہے۔ جب اس نے یہ جملہ سنا تو اس نے رونا شروع کیا، کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گناہ نہ ہو، خطا نہ ہو۔ اب جب جناب سیدہ نے یہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو آتش جہنم میں جاؤں گا، فَأَنَا فِي النَّارِ، بس میں جو ہوں جہنم کی آگ میں جلوں گا۔ اور اس نے رونا پیٹنا شروع کیا۔ روایت کہتی ہے کہ وہ پلٹ کر دوبارہ بیوی کے پاس آئی اور کہا کہ ایسے ایسے میرا شوہر تو بےتاب ہو گیا ہے، روتا ہے، اور وہ کہتا ہے کیسے بچ سکتے ہیں، اب تو میں جہنمی ہو گیا، اب تو میں آتش جہنم میں جلوں گا۔ اس پر جناب سیدہ فرماتی نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ جو سمجھ رہا ہے کہ اب وہ آتش جہنم میں جائے گا، بلکہ ہمارے کچھ شیعہ ہیں خود کچھ محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارے جو شیعہ ہیں پروردگار عالم نے ان کو ایک خاص مقام دیا جنت میں، لیکن جو ہماری محبت رکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ جہنم کی آگ کا سامنا کریں گے، بلکہ پروردگار عالم انہیں اسی دنیا کے اندر پاک کرے گا، اسی دنیا کے اندر پاک کرے گا۔ یعنی پاک کرنے کے بعد پروردگار عالم اس کو جنت میں ڈالے گا، آتش جہنم کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑے گا۔ فاطمہ کی محبت انسان کو آتش جہنم سے روک دے گی۔ اس دنیا کے اندر تکلیفیں دیکھے گا، مشکلات کا سامنا کرے گا، وہ جو گناہ کیے ہیں، وہ جو خطا کیے ہیں، پروردگار ان مصیبتوں کی وجہ سے، ان امتحانات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کو دھو دے گا۔ بالآخر اگر اس دنیا میں نہیں دھل سکا، موت کے وقت دھلے گا، موت کے وقت نہیں دھل سکا، قبر میں جا کر دھلے گا، عالم برزخ میں دھلے گا، عالم آخرت میں دھلے گا، مختلف جگہوں پر سختیوں کا سامنا کرے گا، اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم اسے جنت کے اندر ڈالے گا، جہنم کی آگ کا وہ سامنا نہیں کرے گا۔ یہ جناب سیدہ کی عظمت کہ بی بی کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ وہ اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے، اس کی اولاد، ان سب کو آتش جہنم سے پروردگار عالم نے دور کیا ہے۔ اب خدا کی جانب سے رسول خدا کو یہ تحفہ دیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے تحفہ اتنا اہم ہے کہ اب پروردگار عالم رسول خدا سے کہتا ہے کہ اس کی تیاری کرو، اپنے آپ کو تیار کرو۔ تحفہ کوئی معمولی نہیں ہے، اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے 40 دن تک اپنے گھر سے باہر ہو جاؤ۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہو، لہٰذا روایت میں ملتا ہے کہ 40 دن تک آپ جناب خدیجہ سے دور۔ جبرائیل نازل ہوئے، یا محمد، پروردگار عالم نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ خدیجہ سے 40 دنوں تک دوری اختیار کریں۔ جبرائیل رسول خدا سے خطاب کر رہے ہیں، اور روایت کہتی ہے جبرائیل جو آئے ہیں وہ اپنی اصل شکل میں آئے۔ خدا نے کیا کیا ہے؟ حکم دیا ہے، یا امروں کا، خدا نے آپ کو حکم دیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔
اب کیونکہ رسول خدا کے لیے سخت ہے، مشکل ہے، کس طرح سے خدیجۃ الکبریٰ کو بولیں کہ جی میں جا رہا ہوں اور 40 دن کے بعد اب ملاقات ہوگی. تو روایت کہتی ہے کہ رسول خدا بغیر اطلاع دیے چلے گئے اور پھر عمار کے ذریعے اطلاع دلوائی کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا بلکہ حکم الہی کے لیے گیا ہوں، لہٰذا بدگمانی مت کرنا. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاحِ بِكَ كِرَامَ مَلَائِكَتِهِ كُلَّ يَوْمٍ مِرَارًا. جناب سیدہ کی، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت ہے، مقام ہے پروردگار عالم کی نسبت اس نزدیک. پروردگار عالم فخر کرتا ہے جناب خدیجہ کو دیکھ کر. جناب رسول خدا تیاری کے لیے 40 دن کے لیے دوری اختیار کرتے ہیں. فَأَقَامَ النَّبِي 40 يَوْمًا يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ. دن میں روزہ، رات میں نماز. 40 روز مکمل ہونے پر جناب جبرائیل و میکائیل تحفہ لے کر آئے. یا محمد العلی الاعلیٰ یقرئک السلام وهو یأمرک ان تتحب لتحیتہ و تحفتہ. قال النبی جبرائیل، رسول خدا نے فرمایا اے جبرائیل، وما تحفۃ رب العالمین، وہ پروردگار عالم کا تحفہ کیا ہے جو تم لے کر آ رہے ہو؟ تو جناب مجھے تو نہیں پتا. قال لا علم لی، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا پروردگار عالم آپ کو کیا دینا چاہ رہا ہے. یعنی پروردگار عالم جو تحفہ دے رہا ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ اب وہ جب رسول خدا کو ملے گا تو اس کی برکتیں، اتنی برکتیں ہوں گی کہ جس کو سورہ کوثر کے اندر جب یہ کہا گیا اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. اب یہاں پر لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے، کوثر سے مراد کیا ہے. کوئی کہتا ہے نہر ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے. لیکن اس کوثر کا ایک اہم ترین مصداق خود اس سورہ کو دیکھنے کے بعد، یہ بالکل سورہ کو دیکھیں، کسی چیز کو نہ دیکھیں. 3 آیتیں ہیں. پروردگار عالم نے کہا اے رسول ہم نے تمہیں کوثر دی، یعنی ہم نے تمہیں نہر کوثر، آب نہر کوثر دی یا حوض کوثر عطا کی. فصل لربک وانحر، جب نعمت ملی ہے تو اب تم کیا کرو، شکریہ ادا کرو، اللہ کے لیے نماز پڑھو، قربانی دو. شکریہ کا انداز یہ ہونا چاہیے. ہمیں بھی یہاں سے ایک درس ملتا ہے کہ جب نعمت ملے تو فوراً اللہ کا شکریہ ہونا چاہیے. حضرت یوسف کے بارے میں ملتا ہے کہ جیسے حضرت سلیمان جیسے جیسے نعمت ملتی تھی، کیونکہ ان کی نعمت بہت زیادہ ان کے پاس نعمتیں تھیں، جیسے نعمت ملتی تھی وہ شکریہ ادا کرتے تھے، اور جب شکریہ ادا کرتے تھے نعمت میں اضافہ ہوتا تھا. رسول خدا نے شکریہ فصل لربک وانحر، اور اس کے بعد تیسری آیت کیا کہہ رہی ہے، ان شانئک ھو الابتر، تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا. یہ آیت کہ تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا، اس پہلی آیت کے ساتھ اگر ہم اس کا ترجمہ، اس سے مراد یہی لیں کہ جناب آپ کو ہم نے حوض کوثر دی ہے، بس آپ یہ کام کریں اور آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. یعنی آیت کا معنی واضح نہیں ہوتا. کیا کہنا چاہ رہا ہے پروردگار، کیا دے رہا ہے کہ جس کے اوپر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا، جو تمہیں ابتر کہتا ہے وہ ابتر ہو جائے گا. تو یہاں پر بہت سے لوگوں نے مختلف باتیں کی، لیکن جو اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر ہے وہ بالکل واضح ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کو جو تحفہ دے رہا ہے وہ تحفہ فاطمۃ الزہرا کا تحفہ ہے. فاطمہ زہرا کا تحفہ ہے. عاص ابن وائل رسول خدا کو طعنہ دے رہا ہے کہ تم ابتر ہو، کوئی پرواہ مت کرو اس دین کی، کوئی دن کا مہمان ہے، اس کا کوئی وارث تو ہے نہیں، اس کی کوئی اولاد تو ہے نہیں جو یہ دین کو آگے بڑھائے. ابتر ہے، ابتر، رسول خدا کو ابتر کہتے تھے. پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر کا تمہارا دشمن، ہم تمہیں ایسی نعمت دے رہے ہیں، ایسی کوثر دے رہے ہیں کہ جو قیامت تک باقی رہے گی، لیکن جو تمہیں ابتر کہنے والا ہے وہ خود ابتر ہو جائے گا. تو پروردگار عالم کا یہ تحفہ جو رسول خدا کے پاس آ رہا ہے، جس کے لیے رسول خدا اتنا اہتمام کر رہے ہیں، یہ تحفہ کوئی معمولی تحفہ نہیں ہے. جناب سیدہ کی اگر ہم فضیلت کو دیکھیں تو حضرت کا جو چہرے کا جو نور تھا،
ایک نور تھا جناب سیدہ کے چہرے پر جسے دوست اور دشمن سب دیکھتے تھے۔ خود رسول کی ایک بیوی یہ کہتی ہیں کہ جب فاطمہ دن میں چلتی تھی تو ان کے چہرے کا نور سورج کے نور پر غلبہ کرتا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی اس نور کے سلسلے میں جو روایت ہیں، جناب سیدہ کے چہرے کا نور، وجود کا نور، 11ویں امام فرماتے ہیں فاطمہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا اس لیے کہ آپ کا جو چہرہ تھا یظہر لامیر المومنین، امیر المومنین کے لیے نور افشانی کرتا تھا، امیر المومنین کے لیے خاص نور جناب سیدہ کے چہرے پر ظاہر ہوتا تھا۔ قیامت کے اندر یہ بیوی جائے گی تو اس کی شان کیا ہے؟ اصلاً قابل وصف نہیں ہے، اتنا عظیم ہے کہ قیامت میں اہل محشر کو یہ کہا جائے گا کہ نَكَسُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنی گردنوں کو جھکا لو، حتی تجوز فاطمہ، یہاں تک کہ فاطمہ صراط سے جنت کی طرف چلی جائے۔ خوب، یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں جھکانے کو کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ نور ایسا ہوگا کہ اسے دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتے ہوں گے یہ، یعنی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی کھڑا ہوا ہے، وہ محرم ہے نامحرم ہے کیا ہے، نہیں۔ ہم اگر سورج کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے جسم میں، ہمارے وجود میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس سورج کے سامنے کھڑے ہوں اور اس کی طرف نگاہ کریں۔ جب ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا نور وہ ہے کہ جس کے نور سے پروردگار عالم نے نہ جانے کیا کچھ خلق کیا، یعنی رسول خدا کی عظمت اللہ کے نزدیک کتنی ہے؟ رسول خدا کی عظمت جو ہے کائنات کی پہلی شخصیت ہے۔ قرآن میں چند مقامات پر ایک کلمہ آیا ہے، کلمہ عظیم۔ کلمہ عظیم جو ہے وہ چند مقام، مثلا رسول خدا کے لیے کہا گیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، عظیم بہت بڑا ہے۔ جس کو پروردگار عالم عظیم کہے تو واقعاً عظیم ہے۔ پروردگار نے اتنی نعمتیں دیں لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے عظیم نعمتیں دیں، نہیں کہا۔ کانا فضل اللہ علیک عظیما، اللہ کا فضل عظیم ہے۔ جب رسول خدا معراج پر گئے، رسول خدا نے کسی چیز پر، کسی جگہ پر نہیں رکے، کسی جگہ پر آپ کی آنکھ نہیں ٹھہری، کسی جگہ پر آپ کی آنکھ بند نہیں ہوئی، نارمل تھا سب کچھ رسول خدا کے لیے، کائنات کی پہلی شخصیت ہے۔ لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر کہتے ہیں کہ یا ایھا النبی ھذہ تفاحۃ، پروردگار عالم ایک ہدیہ دے رہا ہے اپنے حبیب کو، ایک پھل دے رہا ہے۔ اب جب پھل دیا، مثلا یہ ہدیہ ہے تحفے کے طور پر، کہ روایت کہتی یا محمد ان ھذہ تفاح اہدیٰ اللہ عز وجل ان یخرجھا فاطمہ، یا ان یخرجھا من صلبی جعل اللہ تفاحۃ فی الجنہ وآتانی بہا جبرائیل فقال لی یا محمد ان ھذہ تفاح اہدیٰ اللہ عز وجل الیک من الجنہ فاخذتھا۔ خوب، پروردگار عالم نے جب تحفہ دیا، رسول خدا کے پاس آیا یہ تحفہ، اس جگہ رسول خدا نے اس پھل کو توڑا، رسول خدا کی کہیں آنکھ نہیں رکی، کہیں رسول خدا کی آنکھ بند نہیں ہوئی۔ آپ کے سامنے اگر کوئی زیادہ نورانی چیز آ جاتی ہے تو آپ کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، اس کا سامنا نہیں کر پاتی۔ جناب سیدہ کے نور کے بارے میں روایت کہتی ہے کہ جب رسول خدا کو یہ تحفہ ملا، رسول خدا نے لیا، سینے سے لگایا، آواز آئی پروردگار کی، کھاؤ اس کو، کلھا۔ رسول خدا رکے، پھر آواز آئی دوبارہ، کہا اس کو کھاؤ۔ تو رسول خدا نے ففلق
توہا، رسول خدا کہتے ہیں میں نے اس کو توڑا، 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ اب جو اس کو توڑنے کے بعد اس کے وجود، اس پھل کے باطن سے جو نور ساطع ہوا، جو نور نکلا، وہ نور ایسا تھا کہ ما زاغ البصر، یعنی وہ رسول کے جس کی آنکھ کہیں پر نہیں رکی، کہیں پر نہیں جھپکی، لیکن جب وہ نور آیا ففزعت، رسول خدا اس کا سامنا نہیں کر سکے، جس طرح سے تمام چیزیں رسول خدا کے سامنے آ رہی تھی، ففزعت، یہ نکلا، آواز آئی رسول خدا کو، لا تخف، اے اللہ کے نبی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرأیت نورا ساطعا ففزعت منہ، جیسے ہی رسول خدا نے دیکھا اس نور کو، فقال یا نبی ما لک، کیا ہوا، کھا لو اس کو۔ یہ جناب سیدہ کا نور نہیں تھا، ابھی تو مقدمہ ہے، ابھی وجود سیدہ نہیں آ رہا۔ یعنی اس جگہ پر روایت کہہ رہی ہے کہ رسول خدا وہ ہو رہے ہیں، روایت کہتی ہے لا، کھا لو، ڈرو مت، فإن ذلک النور المنصورہ فی السماء وہی فی الارض فاطمہ، یہ جو نور ہے یہ کس کا نور ہے؟ کہا کہ یہ نور منصورہ کا ہے، جس کو آسمان پر منصورہ کہا جاتا ہے، زمین پر فاطمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی نور کی عظمت، وہ رسول جو کسی جگہ پر جس کی آنکھ نہیں جھپکی، اس نور کے سامنے آ کر آنکھ جھپک گئی، پروردگار کہتا ہے نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس کو کھا لو۔ یہ کس کا نور ہے؟ یہ فاطمہ کا نور ہے، وہ بیوی کہ جس کو ام ابیہا کہا ہے، اور امیر المومنین کی نسبت ایک علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے ہمارے پاس، جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں، آپ نے بہت سنا ہوگا نام، امالی شیخ صدوق، امالی شیخ مفید، امالی شیخ توسی۔ یہ امالی جو ہے وہ علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے۔ کس کو کہتے ہیں امالی؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ استاد آ کر املا کرتا ہے، شاگرد لکھتا ہے، یعنی شاگرد پورا متوجہ ہے کہ استاد کیا بول رہا ہے، وہ لکھتا ہے۔ جو دوسری احادیث ہوتی ہیں وہ امالی کی طرح سے نہیں ہوتی، شاگرد استاد لکھوا رہا ہو، استاد ممبر پر ہوتا ہے، حدیث کو پڑھتا ہے، شاگرد انہیں لکھتے ہیں۔ امالی کی اہمیت جو ہے حدیثوں میں بہت زیادہ ہے، جو صرف پڑھی گئی ہوتی ہیں، امالی استاد کے لیے، امالی جو ہے وہ استاد کے لیے ہوتی ہے، لکھنے والا شاگرد، بولنے والا استاد۔ ان امالیوں میں سے ایک امالی ایسی ہے کہ جس کو امالی نہیں کہا جاتا، اصولاً تو امالی کہنا چاہیے لیکن امالی نہیں کہتے۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ مصحف فاطمہ۔ مصحف فاطمہ امالی ہے، لکھنے والا امیر المومنین ہے، یعنی جناب سیدہ کی عظمت ہے۔ یعنی یہاں پر کاتب کون ہے؟ جس طرح استاد امالی لکھواتا ہے اور شاگرد لکھتا ہے، یہاں پر فاطمہ زہرا املا کر رہی ہیں، امیر کائنات اس کو لکھ رہے ہیں، مصحف فاطمہ، لیکن انداز وہی امالی کا انداز ہے۔ جناب سیدہ کی عظمت، رسول خدا فرماتے ہیں امیر المومنین کے لیے الصفات تشابہت، اگر میں بیان کروں تو تجھے خیال کرتے ہیں کہ اگر میں امیر المومنین کے بارے میں، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ کی صفات کو بیان کروں تو لوگ خیال کرتے ہیں خدا، اگر کم کہوں تو تیرے حق میں کو کم کیا ہے۔ خوب یہ علی بقول امام صادق علیہ السلام تاجن لراسہی، کہ جو رسول خدا کے سر کا تاج ہیں، یہ علی جو علم اولین و آخرین رکھتے ہیں، یہ کتاب امالی فاطمۃ الزہرا کے لکھنے والے ہیں۔ جناب سیدہ کی عظمت ہے کہ آج وہ امالی جو ہے وہ امام زمانہ کے پاس ہے۔ امام کی روایت ملتی ہے اسی جناب سیدہ کی نوری خلقت کے سلسلے میں۔ چھٹے امام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ
جناب سیدہ کے نور کو پروردگار عالم نے خلق کیا اس سے پہلے کہ زمین و آسمان کو خلق کرتا۔ پوچھا مولا کیا وہ بشر نہیں ہیں؟ فرمایا حورائے انسیہ۔ پوچھا کس طرح سے وہ حور ہیں؟ بشر کی طرح۔ فرمایا خلق اللہ من نورہ، پروردگار عالم نے فاطمہ زہرا کو اپنے نور سے خلق کیا اس سے پہلے کہ وہ آدم کو خلق کرتا۔ یہ فرق ہے جناب سیدہ میں اور بشر میں۔ بشر اور فاطمہ میں فرق یہ ہے کہ اگر بشر زمینی ہے تو فاطمہ آسمانی ہے۔ بشر زمین کے لیے خلق ہوا، فاطمہ آسمانی بھی ہے، فاطمہ زمینی بھی ہے۔ بشر ناسوتی ہے، فاطمہ ناسوتی بھی ہے، فاطمہ ملکوتی بھی ہے۔ بشر فرشی ہے، فاطمہ عرشی ہے اور فرشی، لہٰذا کہ حورائے انسیہ، وہاں کی بھی ہے یہاں کی بھی ہے۔ پوچھا اے رسول خدا اس وقت فاطمہ کہاں تھی، کیا کرتی تھی؟ بھئی آدم کی خلقت سے پہلے تھی تو کیا کرتی تھی؟ کانا فی حقۃ تحت ساق العرش، جناب سیدہ کہاں تھی؟ کہا وہ ساق عرش کے نیچے حقہ ایک ظرف تھا اس میں تھی۔ ہاں ان کی غذا کیا تھی؟ ان کی غذا کیا تھی؟ فرمایا التسبیح و التقدیس و التحلیل و التحمید، کہا ان کی یہ غذا تھی۔ خوب یہ جو حدیث جو بیان کی ہے چھٹے امام نے اپنے جد اور اجداد سے اور پھر رسول خدا سے، اس کے اندر دیکھیں چند چیزیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا؟ یہ نوری خلقت۔ خوب یہ نوری خلقت یقیناً یہ خود ایک مستقل موضوع ہے، ایک مشکل موضوع ہے کہ کس طرح سے اس کو بیان کیا جائے۔ دوسرا نقطہ فرمایا خلق اللہ من نورہ، پروردگار عالم نے اپنے نور سے خلق کیا، یعنی جو من نورہ یا خلق اللہ من نورہ، پروردگار عالم نے فاطمہ کو اپنے نور سے خلق کیا۔ جو چیز بھی اللہ سے ایجاد اور ظہور کرتی ہے وہ اس کے اسماء میں سے ہوتی ہے۔ اسماء میں سے کوئی اسم ہوتا ہے اور اسم جو ہے وہ کبھی بھی مسمى سے جدا نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے نور سے وہ جدا نہیں ہوئی۔ اس کی غذا کیا ہے؟ کا تسبیح، تقدیس، تحلیل، تحمید۔ خوب یہ وہی تسبیح ہے جو پروردگار عالم آسمان سے تحفے کے طور پر زمین پر فاطمہ زہرا کو دے رہا ہے، کیونکہ یہ تسبیحات اربعہ جو آپ پڑھتے ہیں نماز کے اندر، یہ تسبیحات اربعہ جو فاطمہ زہرا کی اس دنیا کے اندر، اس عالم کے اندر غذا تھی، آج آپ نماز کے اندر اس تسبیح کو پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کس طرح بی بی کی غذا اس عالم نورانی میں تسبیح و تحلیل و تقدیس تھی۔ یعنی کیا تسبیح؟ یعنی کیا؟ دیکھیں ہر عالم کی کوئی نہ کوئی غذا ہے، یہاں پر اس جسم کو غذا چاہیے، وہاں پر اس عالم کی متناسب غذا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر کیونکہ عالم مادہ ہے لہٰذا ہم مادی غذا کی ضرورت رکھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں زندہ رہنے کے لیے۔ اس مقام پر جناب سیدہ کی غذا وہ معنوی غذا تھی، اور یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ملائکہ کی خلقت انوار خمسہ کے بعد ہوئی، سب سے پہلے پروردگار عالم نے ان کو خلق کیا۔ اب اگر ملائکہ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں تو وہ انہوں نے کہاں سے سیکھی؟ وہ کہاں سے سیکھی؟ وہ زہرا سلام اللہ علیہ سے سیکھی، اہل بیت علیہ السلام سے سیکھی۔ یعنی یہ سارے کے سارے مدیون ہیں جناب سیدہ کے انوار خمسہ کے، کہ یہ جناب سیدہ پروردگار عالم کی تسبیح کرتی تھی، وہ وہاں سے سیکھتے تھے۔ روایت ہے کہ حبیب ابن مظاہر نے امام حسین سے سوال کیا کہ ایُّ شیء کنتم قبل ان یخلق اللہ عز وجل آدم قال کنا اشباح نور ندور حول العرش الرحمن، ہم وہاں پر تھے آدم سے پہلے، فنعلم للملائکۃ، امام فرما رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم سکھانے والے ہیں ملائکہ کے لیے، ہم استاد کا حق رکھتے ہیں۔ اگر جبرائیل آ کر کہتا ہے علی ابن ابی طالب میرا استاد ہے تو اس کی وجہ ہے امیر المومنین نے پڑھایا، امیر المومنین نے سکھایا،
کہا کہ فَنُعَلِّمُ لِلْمَلَائِكَ التَّسْبِيحُ وَالتَّحْلِيلُ وَالتَّحْمِيدُ، یعنی اگر خلقت فاطمہ اور اہل بیت نہ ہو تو ملائکہ کے پاس خدا کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہ خدا کی جو حمد و تسبیح سیکھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد مسلسل ان کی زندگی کے اندر وہ تسبیح دکھائی دیتی ہے. وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے. وہ جناب سیدہ کے جو عرش کے نیچے ہیں، جس کی غذا کیا ہے؟ تسبیح و تحلیل و تحمید و تکبیر ہے. کانت تحت العرش، عرش پروردگار عالم کی بزرگ ترین مخلوق. لا الہ الا اللہ هو رب العرش الکریم، هو رب العرش العظیم. وہ رب ہے کس کا؟ عرش عظیم کا. کتنا بڑا عرش ہے نہیں معلوم. خدا نے عرش کو خلق کیا، اب اسے ظلمت سے نکال کر نورانی کرنا چاہتا ہے. تو نورانی کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کیا کیا؟ نور فاطمہ کو خلق کیا اور اس کو ساقِ عرش میں قرار دیا تاکہ عرش پروردگار روشن ہو جائے. بس ابتدا سے انتہا تک یہ عرش نور جناب سیدہ سے روشن ہوا. پروردگار نے اپنے نور سے فاطمہ کو روشن کیا، فاطمہ کو عرش کے نیچے قرار دیا، فاطمہ کے نور سے عرش روشن ہوا. جتنے بھی ملائکہ عرش پر خلق ہوئے سب نور امیر المومنین سے خلق ہوئے. ملائکہ جو عرش پر خلق ہوئے وہ نور امیر المومنین سے. قرآن جنہیں کہتا ہے کہ وہ الذین یحملون العرش، وہ جو عرش اٹھانے والے جو ملائکہ ہیں وہ کس سے خلق ہوئے؟ امیر المومنین کے نور سے. سب نے تحلیل و تسبیح کو فاطمہ سے سیکھا. کیوں؟ کیونکہ عرش کے نیچے فاطمہ تو ظاہر ہے، وہ تسبیح کر رہی ہیں جن کی غذا تسبیح ہے. بس امام حسین علیہ السلام کا یہ جو جملہ ہے حبیب ابن مظاہر سے کہ فَنُعَلِّمُ لِلْمَلَائِكَةِ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْلِيلُ وَالتَّحْمِيدُ، یہ ہستیاں وہاں پر موجود تھیں جن کی غذا یہ تھی اور ملائکہ اس کو سنتے تھے، جس سے انہوں نے پروردگار عالم کی حمد و تسبیح و تحلیل و تحمید کرنا شروع کی. اب جب یہ بیوی جو آسمان پر ہے، جو آسمان کو منور کر رہی ہے، اب جب یہ بیوی جنت سے اس دنیا کے اندر، اس دنیا سے اس دنیا کی طرف منتقل ہو رہی ہے، تو اس وقت ایک عجیب مقام ہے. اس بیوی کی جب ولادت ہو رہی ہے، اس دنیا میں آ رہی ہے، تو روایت میں ملتا ہے کیف کانت ولادت فاطمہ علیہ السلام. فرمایا پوری جنت کو پروردگار عالم نے نورانی کیا. حور العین، فاطمہ زمین پر آ رہی ہے، آسمان پر جشن ہو رہا ہے. حور العین جو ہیں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی ہیں. روایت کہتی ہے آسمان پر چراغاں ہو رہا ہے. اللہ نے تمام آسمانوں کو روشن کیا اس طرح کہ سارے ملائکہ تعجب کرنے لگے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے آسمان پر ایسی نور افشانی نہیں ہوئی تھی جیسی جناب سیدہ کی ولادت پر ہونے جا رہی ہے. سوال کیا خدائی یہ کیسا نور ہے؟ فرمایا یہ منصورہ کا آسمان پر نور ہے اور زمین پر فاطمہ کا نور ہے. آسمان پر اس بیوی کو منصورہ کہا جاتا تھا، زمین پر فاطمہ. آسمان پر منصورہ کا نور ہے، زمین پر فاطمہ کا. زمین پر نور افشانی جناب سیدہ کی عجیب نورانی مخلوق ہے کہ چھٹے امام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ جب یہ بیوی زمین پر آئی ہے تو سارے لوگ پریشان ہیں، بعض ڈر گئے، رسول خدا کی خدمت میں پہنچے. یا رسول اللہ یہ نور کیسا؟ رسول خدا نے فرمایا کہ خدا نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، یہ اس کی ولادت کا نور ہے. زمین پر فاطمہ کا نور، آسمان پر منصورہ کا نور. جس کی ولادت کا اہتمام پروردگار عالم اس طرح سے کر رہا ہے کہ آسمان سے جنتی خواتین کو زمین پر بھیجا جا رہا ہے. خدیجہ نے قریش کی عورتوں کو بلایا. تاریخ بتاتی ہے کہ وہ عورتوں نے آنے سے منع کر دیا. جناب خدیجہ اگرچہ ان کی ایک شخصیت تھی، لیکن کیونکہ رسول خدا سے شادی کی لہٰذا بائیکاٹ ہے.
کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک فقیر سے، ایک یتیم سے تم نے شادی کر لی، ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے. غمگین ہوئی. روایت کہتی ہے آسمان سے 4 خواتین آئیں، کہا کہ ڈرو مت، ہم تمہاری بہنیں ہیں. میں سارہ ہوں، میں آسیہ ہوں، میں مریم ہوں، میں کلثوم موسیٰ کی بہن. ہم تمہاری مدد کے لیے، ہمیں تمہاری مدد کے لیے خدا نے بھیجا ہے. البتہ یہ جو کلثوم میں نے لفظ چوتھا استعمال کیا، موسیٰ کی بہن، بعض جگہوں پر آیا صفورہ بنت شعیب. ادھر سورہ نازل ہوئی جو اپنا صرف ایک ہی مصداق رکھتی ہے، انا آتینا کل کوثر. بہت سارے معنی کیے لیکن ایک معنی یعنی جو اس کا مکمل مصداق ہو سکتا ہے وہ جناب سیدہ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. عجیب سورہ ہے یہ جو قرآن مجید کی مختصر ترین سورہ ہے. اس کے کلمات ایسے ہیں کہ جو قرآن میں دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوئے. جس طرح فاطمہ ایک ہے، اسی طرح سے یہ سورہ بھی ایک ہی ہے. یعنی اس کے کلمات جو ہیں قرآن میں تکرار نہیں ہوئے. انا آتینا کا، آتینا کا، یہ آتینا تکرار نہیں ہوا. کوثر ایک ہی مرتبہ آیا، فصل ایک ہی دفعہ آیا، ونحر، شانہ کا، ابتر. یہ کلمات جو ہیں یہ قرآن مجید کے اندر کسی اور مقام پر پروردگار عالم نے نقل نہیں کیے، کہیں اور مقام پر بیان نہیں کیے. حج کے موقع پر انسان کیا کرتا ہے؟ سب سے بڑی قربانی بھیڑ یا دمبا، لیکن ولادت زہرا کے وقت رسول خدا نے اونٹ ذبح کیا. فصل لربک وانحر، قربانی کرو. رسول خدا نے اونٹ کو ذبح کیا. کسی ولادت پر نماز واجب نہیں ہوئی رسول خدا کے اوپر، فصل لے. لیکن جب زہرا کی ولادت ہو رہی ہے تو پروردگار سے عالم کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، فصل لے، تم نماز پڑھو. فاطمہ دنیا میں آئی. جس طرح سے ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ جب بھی معصوم اس دنیا میں آتے تھے وہ شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا. دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی مطلب بولنے کی عمر جو ہے وہ ولادت کے وقت نہیں ہوتی بلکہ کچھ مدت گزرنے کے بعد ہوتی ہے. لیکن جب جناب سیدہ اس دنیا میں آئیں، فنطقت فاطمہ، جناب سیدہ اذن پروردگار عالم سے گفتگو کرتی ہیں. فنطقت فاطمہ بشہادت ان لا الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ سید الانبیاء وان بعلی، میرا شوہر. ابھی کہاں ہے شوہر؟ ابھی فاطمہ زہرا دنیا میں آئی ہیں. فرماتی ہیں وَأَنَّ بَعَلِي سَيَّدُ الْأَوْسِيَا، اوسیہ کا سردار. وَأَنَّ وُلْدِي سَيَّدُ الْأَسْبَاط، میرے بچے سید الاسباط. ثُمَّ سَلَّمَتْ عَلَيْهُنَّ، پھر وہ جو عورتیں تھیں، وہ جو 4 پروردگار عالم کی طرف سے بھیجی گئی تھیں، ان کو سلام کیا. وَسَمَّتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ بِأَسْمَاهَا، اور ہر ایک سے ان کا نام لے کر خطاب کیا. یہ جناب سیدہ کی عظمت. یعنی جب دنیا میں آ رہی ہیں تو اس وقت بھی معجزہ ہیں. اس وقت آپ آنے کے بعد خدا کی وحدانیت کی گواہی، رسول کی رسالت کی گواہی، امیر المومنین کی وصایت کی گواہی اس وقت دے رہی ہیں کہ ابھی کسی کو نہیں پتا کہ علی رسول کے خلیفہ ہونے والے ہیں. اس اعتبار سے کہ تاریخ میں آئے گا، بعد میں یہ موقع آئے گا، لیکن جناب سیدہ اس وقت گواہی دے رہی ہیں. جناب سیدہ کی ماں نے بھی امیر المومنین کی ولایت کو قبول کیا ہے. تو یہ بیوی جس کی ولادت کا اہتمام اتنا زیادہ ہے، جس کے اوپر اتنا پروردگار عالم اس کے مقام کو، اس کی عظمت کو ہمارے لیے بیان کر رہا ہے، یہ ایک طرف ہے. دوسری طرف یہی بیوی جب قیامت کے اندر آئے گی تو وہاں پر بھی ہمیں اسی طرح سے حضرت زہرا کی عظمت دکھائی دیتی ہے کہ آپ کا نور کیسا ہوگا جب قیامت آئے گی. اس وقت کیا حالات ہوں گے، کس طرح سے لوگوں کی شفاعت کریں گی، ایک ایک اپنے محبت کرنے والے، چاہنے والے کو کس طرح سے جنت میں لے کر جائے گی. اس دنیا میں جناب سیدہ آئیں. جناب سیدہ نے اس دنیا کے اندر اپنے کمالات کا اظہار کیا، اپنے وجود سے ان کمالات کو ظاہر کیا. ممکن ہے کیونکہ ذہن میں آتا ہے کہ بھائی یہ کمالات تو پروردگار عالم نے انہیں دیے. دنیا میں آ کر، خود دنیا میں آ کر کم ترین، مختصر ترین زندگی میں
جو برکتیں جناب سیدہ کی زندگی میں دکھائی دیتی ہیں وہ کہیں پر دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ روح المعانی لکھنے والا جو مفسر ہے جس کا نام ہے آلوسی، اس روح المعانی کو تفسیر آلوسی بھی کہتے ہیں، متعصب ہے، اہل بیت علیہ السلام سے کوئی زیادہ اچھے مراسم نہیں ہے اس کے۔ یہ سورہ دہر کی تفسیر کرتے ہوئے دو نقطے بیان کرتا ہے۔ ایک نقطہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ جو فرمایا پروردگار نے سورہ دہر کے اندر کہ یہ جو ہے اپنی نظر کے اوپر وفا کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اس کے اوپر، انہوں نے عمل کیا، اور پھر وہ عمل کیسے کیا؟ پروردگار نے کہا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ آلوسی کہتا ہے کہ یہ جو اسیر ہے یہ وہ مشرک ہے جو مسلمانوں کے درمیان میں، توجہ کیجیے گا، تین قسم کے لوگ جناب سیدہ کے دروازے پر آئے ہیں کھانا لینے کے لیے۔ جناب سیدہ نے اپنا کھانا، امیر کائنات نے اپنا کھانا، کنیز نے اپنا کھانا، بچوں نے اپنا کھانا دے دیا۔ ایک دن مسکین آیا، ایک دن یتیم آیا، ایک دن اسیر آیا۔ یہ جو اسیر ہے یہ کون ہے؟ یہ کہتا ہے ہم جس فاطمہ سے اپنے آپ کو ہم یعنی ہمارا یہ کہتا ہے کہ یہ جو اسیر ہے یہ کون ہے؟ یہ مشرک ہے۔ مدینے کے اندر کوئی مسلمان اسیر تھوڑی ہے۔ اسیر کون ہے؟ جنگ کے اندر جو شخص گرفتار ہو کر آیا وہ مدینے کے اندر رہتا ہے، مدینے سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ ہستیاں یعنی جس شخصیت سے آپ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، جس پر ہم افتخار کرتے ہیں کہ ہم فاطمہ کے ماننے والے ہیں، یہ شخصیت وہ ہے کہ جس کے دروازے پر کافر مشرک بھی آ جائے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں یہ، لیکن کافر اور مشرک ان کے دروازے سے خالی ہاتھ پلٹتا نہیں۔ تو یہ جو کافر جناب سیدہ کے دروازے پر آ رہا ہے مدینے میں، کون سا گھر ہے؟ اس کافر کو بھی معلوم ہے کہ میں جس گھر پہ جا رہا ہوں اس گھر سے خالی ہاتھ نہیں پلٹوں گا، جہاں سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ کون سا گھر ہے؟ وہ فاطمہ زہرا کا گھر ہے۔ فاطمہ نے بھی اسے دیا، بس اگر لا الہ الا اللہ میں لا نہیں ہوتا تو روایت کہتی ہے یہ جو لا الہ الا اللہ، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت اتنی ہے کہ اگر یہ لا الہ الا اللہ کے اندر لا نہیں ہوتا تو کبھی فاطمہ کی زبان کے اوپر نہیں آتا۔ جو بھی دروازے پہ آئے گا وہ لے کر جائے گا، خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ بس ایک چیز تو اس نے یہ لکھی کہ یہ کافر کو بھی معلوم تھا کہ اس دروازے سے میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ دوسری چیز جو ہے جناب سیدہ کی عظمت میں لکھتا ہے کہ قرآن میں فاطمہ کی حرمت اور عظمت کا بہت خیال رکھا گیا۔ آلوسی لکھتا ہے کیسے؟ کب پروردگار عالم جب جنت کی خصوصیات بیان کرتا ہے تو اس میں موجود ساری نعمتوں کا ذکر کرتا ہے۔ اس میں پھل ہیں، اس میں نہریں ہیں، اس میں حوریں ہیں، ان کی خصوصیات، حوروں کی خصوصیات یہ ہیں، ایسی ہیں، ایسی ہیں، ایسی ہیں۔ لیکن سورہ دہر، سورہ انسان میں جنت کی ساری خصوصیات کا ذکر کرتا ہے، ولدان غلمان کا ذکر کرتا ہے، لیکن حور کا ذکر نہیں کرتا۔ یہ آلوسی کہہ رہا ہے، کہتے ہیں سورہ دہر کے اندر پروردگار نے جہاں بھی جنت کی بات کی ساری خصوصیات بیان کی، وہاں حور کا تذکرہ آیا، لیکن اس سورہ دہر، سورہ انسان کے اندر جب پروردگار عالم نے خصوصیات جنت کو ذکر کیا، ولدان کا غلمان کا ذکر ہوا، لیکن حور کی طرف اشارہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ تو اب یہ جملہ لکھتا ہے، کہتا ہے رعایت لحرمت البتول وقرۃ عین الرسول۔ کہتا ہے خدا نے حرمت فاطمہ الزہرا کا خیال رکھتے ہوئے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، لیکن حور کا نام نہیں لیا۔ حور فاطمہ کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہے۔ لہذا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت یہ ہے کہ یہ آلوسی کہہ رہا ہے، یہ ہے کہ فاطمہ کا وجود کیونکہ اس سورے کے اندر موجود ہے، لہذا پروردگار نے ساری نعمتوں کا ذکر کیا لیکن اس چیز کا ذکر نہیں کیا۔
تو یہ بیوی جس نے بہت سادہ زندگی مدینے کے اندر گزاری، اس بیوی سے ہم تک بہت ساری چیزیں پہنچی ہیں. یعنی جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ جناب سیدہ کی میراث جو آپ تک پہنچی ہے، ایک میراث سے مخصوص جو مثلا مولا کائنات اور امام حسن و حسین اور جناب زینب و ام کلثوم کو ملی، وہ ان کے ساتھ مخصوص تھی. لیکن ایک میراث جناب سیدہ کی ایسی ہے کہ جو ان کے چاہنے والوں کو ملی، مانوی میراث. اس کے حقدار آپ سب ہیں، جن کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت ہے، جو فاطمہ کی محبت رکھتا ہے. ایک میراث تھی مثال کے طور پہ باغ فدق، خوب ان کی اولاد کا حق تھا. لیکن جو مانوی میراث ہے، جیسے تسبیح فاطمہ الزہرا، یہ آپ کو ملی ہے، تحفہ پروردگار کا، جامع ترین عبادت، مکمل عبادت، ایسی عبادت جس عبادت کا حکم ائمہ معصومین اپنے بچوں کو دیتے تھے. کہ امام نے فرمایا جس طرح ہم بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، اسی طرح ہم حکم دیتے ہیں کہ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ الزہرا کو پڑھو. یہ کیا ہے؟ میراث جناب سیدہ. اسی طرح سے جناب سیدہ سے نقل ہونے والی روایات جو ہم تک پہنچی ہیں، کہ جناب سیدہ سے تقریباً 522 حدیثیں ہیں جو ہم تک پہنچی. مثلا جناب سیدہ کو کیا پسند تھا، کیا ناپسند تھا، جناب سیدہ رات کو سوتے وقت کن کاموں کو انجام دیتی تھی جو بابا نے انہیں بتائے تھے. قرآن ختم کرو، انبیاء کو اپنی شفاعت کرنے والا قرار دو، مومنوں کو اپنے آپ سے راضی کرو، حج و عمرہ انجام دو اور پھر سو جاؤ. یہ 4 کام کیسے ہو سکتے ہیں سوتے وقت؟ رسول خدا نے بتایا، مختصر مفید. کیسے ہوں گے؟ کہ 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھو، یہ برابر ہے قرآن کا ختم کرنے کا. کہ صلوات مجھ پر اور انبیاء پر پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین. 1 مرتبہ صلوات پڑھو، یعنی تم نے انبیاء کو اپنی شفاعت کرنے والا قرار دے دیا. تیسرا کام، مومنوں کو اپنے آپ سے راضی کرو. کہا مومنوں کے لیے استغفار کرو، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. مومنین تم سے راضی ہو جائیں گے. کہا حج و عمرہ انجام دو. کیسے ہوگا؟ تو فرمایا ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پروردگار عالم حج اور عمرے کا ثواب. یہ حدیث کہاں سے آئی؟ جناب سیدہ سے. یعنی میراث ہے سیدہ کی جو آپ تک، مجھ تک اور آئندہ آنے والے بیوی کے چاہنے والوں تک پہنچے گی. تو جو مختلف حدیثیں ہیں، اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں. من جملہ ایک حدیث جو آپ تک پہنچی ہے وہ کیا ہے؟ حدیث قصہ. حدیث قصہ میراث ہے جناب سیدہ کی. آپ پہلے ہی کلمہ پڑھتے ہیں کہ جناب یہ اس کا راوی کون ہے، اس کا نقل کرنے والا کون ہے؟ عن فاطمہ الزہرا. جابر کس سے نقل کر رہا ہے؟ فاطمہ الزہرا سے. اور اس حدیث قصہ کے اندر جو عظمت ہے جناب سیدہ کی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چادر کے نیچے ہے اور اس حدیث کے اندر آسمان پہ ہونے والی گفتگو کو بیان کر رہی ہیں. یہ جناب سیدہ کا مقام ہے کہ زمین پر موجود ہیں، پروردگار عالم ملائکہ سے کیا گفتگو کر رہا ہے، اس گفتگو کو نقل کر رہی ہیں. تو اب اندازہ لگانے کہ جناب سیدہ کا مقام کیا تھا کہ پروردگار عالم کی چادر کے نیچے جو ہو رہا ہے، چادر میں جو ہو رہا ہے، جو رسول خدا آ رہے ہیں، امام حسن، امام حسین، مولا کائنات جناب سیدہ، یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس بیوی کا مقام کتنا بلند ہے کہ پروردگار عالم ملائکہ سے گفتگو کر رہا ہے. جناب جبرائیل پوچھتے ہیں چادر کے نیچے کون ہے، یہ کیا ہے، میں بھی چلا جاؤں. یہ ساری گفتگو جناب سیدہ زمین پر ہونے کے بعد بیان کر رہی ہیں. یعنی آپ کس مقام پر فائز ہیں کہ آسمان والی گفتگو کو آپ سنتی ہیں اور نقل کرتی ہیں. دوسری احادیث، اجتماعی حدیث، جناب سیدہ نے بتایا کہ جی مجھے یہ دنیا سے پسند ہے. حبب الی من دنیاکم ثلاث، 3 چیزیں مجھے اس دنیا سے تمہاری پسند ہیں. ایک، تلاوت کتاب اللہ، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا، قراءت نہیں، تلاوت. والنظر فی وجہ رسول اللہ، رسول خدا کی چہرے کی طرف دیکھنا. والانفاق فی سبیل اللہ، یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے نا، یہ شیعوں کی علامت ہے.
سب سے زیادہ جو اہل بیت علیہ السلام نے جس چیز پر زور دیا ہے وہ انفاق ہے. جناب خدیجہ نے سب کچھ انفاق کر دیا، رسول خدا نے سب کچھ انفاق کر دیا، شہزادی نے سب کچھ انفاق کر دیا. یعنی اپنی شادی کا جوڑا جب انفاق کیا تو رسول خدا نے کہا بیٹا تم دوسرا دے دیتی. کہا کہ یہ میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے، یہ میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے. آپ نے اپنے لیے کیا چھوڑا؟ آپ نے اپنا لباس تک راہ خدا میں دے دیا، اب میں نے بھی دے دیا. انفاق. اس کے بعد جو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں وہ دعاؤں کی صورت میں آئی ہیں. یعنی کبھی موقع ملے تو ہم ان دعاؤں کو پڑھیں. دعائے نور جناب سیدہ سے آئی، دعائے طلب حاجات جناب سیدہ سے آئی. اور یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں تاکیبات نماز. جناب سیدہ سے تاکیبات نماز ہم تک پہنچی ہیں. یعنی ظہر کے بعد یہ تاکیب پڑھتی تھی بیوی، عصر کے بعد یہ پڑھتی تھی، مغرب کے بعد یہ، عشاء کے بعد یہ جو دعائیں پڑھتی تھی جناب سیدہ، ایک ایک دعا جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، بہت ہی اہم دعا. مثلا ایک دعا کے اندر ظہر کی دعا ہے، اس کا ایک جملہ، میں 2-3 جملے، آخری مختصر سا وقت رہ گیا ہے، 2-3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ بیوی جو ہے اس دنیا کو کیسا دیکھتی ہے، یہ دنیا جناب سیدہ کی نگاہ میں کیسی ہے. جناب سیدہ دعا کر رہی ہیں پروردگار سے. ایک دعا اس میں آتی ہے بیچ میں، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ خَيْرَ غَائِبٍ أَنْتَظِرَهُ. پروردگارا خدایا تجھ سے چاہتی ہوں کہ مجھے موت کا منتظر قرار دے، جس طرح اپنے بہترین عزیز کا انتظار ہم کرتے ہیں نا، اس طرح سے. ایک ماں اپنے بچے کا انتظار کرتی ہے، کتنی بےتابی سے انتظار کرتی ہے، بےتاب ہوتی ہے نا. بچہ لیٹ ہو گیا، اس کو آنا تھا نہیں آیا، ہر تھوڑی دیر میں دروازے پر جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، کیوں نہیں آیا. زیادہ پریشانی بڑھتی ہے تو مصلے پر بیٹھ جاتی ہے، کیوں نہیں آیا، دعا کرنا شروع کر دیتی ہے، صدقہ یہ وہ. ان شدت انتظار میں بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے. جناب سیدہ فرماتی ہیں دعا ہے. یعنی اب آپ سوچیں کہ ہم جو ہے موت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور جناب سیدہ موت کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں. یعنی جس طرح سے ہم اپنے عزیز ترین جو ہمارے افراد ہوتے ہیں، جس طرح سے ہم ان کا انتظار کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم موت کا بھی میں انتظار کرنے والی ویسے ہی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جناب سیدہ جانتی ہیں ہم نے نہ دنیا کو سمجھا، ہم نے نہ اس عالم ملکوت کو سمجھا. جناب سیدہ جانتی ہیں کہ بھائی میں جو اس دنیا کے اندر ہوں یہ میرا وطن نہیں ہے. مسافر چاہتا ہے اپنے گھر پر پلٹے، اپنے گھر کی طرف لوٹے. جناب سیدہ کہتی ہیں یہ جو وطن ہے جس میں اس وقت میں ہوں یہ میرا اصلی وطن نہیں ہے، میں تو اس میں اسیر ہو کر رہ گئی. مجھے جانا ہے عالم ملکوت میں. آپ اور ہم اس دنیا کے لیے نہیں بنے. جناب سیدہ سمجھا رہی ہیں کہ دعا کر رہے ہو تو دیکھو کیا کر رہے ہو، ہمارا اصلی وطن کیا ہے، یہ دنیا نہیں. اس دنیا کے لیے تو تمہیں خدا نے خلق ہی نہیں کیا. لہٰذا جناب سیدہ کہتی ہیں پروردگارہ مجھے ایسا منتظر کر دے. جب انسان کہیں سفر پر جاتا ہے تو شروع میں بہت اچھا لگتا ہے، کچھ دن بعد کہتا ہے بس اب نکلو یہاں سے، بھاگو. کہاں بھاگو؟ اپنے شہر، اپنے گھر. تو اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں کہ اصلی گھر یہ نہیں، اصلی گھر وہ ہے جہاں کے لیے انہیں خلق کیا گیا ہے. جناب سیدہ دعا کیا کرتی ہیں؟ ایک دعا جناب سیدہ کی ملتی ہے، وَارْزُقْنِي حُسْنَ الْإِسْتِعْدَادِ لِنُزُولِ الْبَلَاءِ. پروردگارہ سے دعا کر رہی ہیں کہ ہم میرے رزق میں قرار دے، مجھے عطا کر. کیا چیز؟ کتنا فرق ہے اس بیوی کی اور ہماری دعا میں. ہم کہتے ہیں دنیا میں جب ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں پروردگار کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی بلا نہ آئے. اصل یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. پروردگار عالم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر انسان کا امتحان لیا جائے گا، ہر انسان مشکلات کا سامنا کرے گا، مصیبتوں کا سامنا کرے گا. اہل بیت آپ کو بتاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ مشکل کے سامنے ثابت قدمی کی دعا مانگو، نہ یہ کہ یہ دعا مانگو کہ مشکل نہ ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، مشکل تو سب پہ آئیں گی.
جناب سیدہ دعا کیا کر رہی ہیں؟ پروردگارہ میرے رزق میں قرار دے حسن الاستعداد لنزول البلا، کہ میں تحمل کر سکوں مصیبتوں پر، طاقت دے، استعداد دے، قدرت دے۔ یہ جو بلاؤں کا آنے کا سبب ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو انسان کے اوپر جو دنیا کا عشق، دنیا کی محبت سوار ہو جاتی ہے، اس کو ہٹانے کے لیے، اس دنیا کی محبت کو دور کرنے کے لیے پروردگار عالم بلائیں نازل کرتا ہے۔ یہ جو بلائیں آتی ہیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ یہ مصیبت آئے اور یہ خدا کی طرف پلٹے۔ بلا ایک تازیانے کی طرح سے ہے جو انسان کی روح پر لگتی ہے۔ خدا مہربانی کر رہا ہے بلا نازل کر کے۔ تمہارے اوپر یہ جو بلائیں آ رہی ہیں یہ اس لیے نہیں آ رہی کہ تمہیں پروردگار پریشان دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ تم راہ راست کی طرف آ جاؤ۔ یہ انسان جو سو رہا ہے خواب غفلت میں، یہ اٹھ جائے۔ جس طرح سے باپ بچے سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے انجیکشن لگواتا ہے، ویکسینیشن کا کورس پورا ہونا چاہیے۔ 2 سال کا بچہ بول نہیں سکتا، باپ کو حسرت سے دیکھتا ہے، ابا میرے پر ظلم کروا رہے ہیں۔ وہ چاہتا ہے ابا دفاع کریں، لیکن باپ جو ہے وہ ڈاکٹر کے سامنے اس کو پیش کر دیتا ہے۔ احساس کب ہوتا ہے اسے؟ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ میرے باپ نے محبت کی تھی۔ پروردگار عالم بھی جو بلائیں ڈالتا ہے ہمارے اوپر، یہ مصیبت اور پریشانی نہیں بلکہ یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا جناب سیدہ کیا کہتی ہیں؟ پروردگارہ مجھے ان مصیبتوں کے سامنے ان کا تحمل کرنے کی قدرت عطا فرما، برداشت کر سکوں۔ یہ بی بی سکھا رہی ہے ہمیں، بی بی کی دعا ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ معصومہ، وہ جس کی عظمت آپ نے ابھی سنی کہ پروردگار عالم نے اسے کہاں خلق کیا، کیسے خلق کیا، وہ معلم ہے، ملائکہ کی معلمہ ہے وہ۔ وَاجْعَلْنِي مُسْتَمْسِكًا بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پروردگارہ مجھے عروۃ الوثقیٰ کے ساتھ۔ کون ہے عروۃ الوثقیٰ؟ علی و اولاد علی، ائمہ معصومین۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو طاغوت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، وہ فقط مستمسک ہوتے ہیں کس سے؟ عروۃ الوثقیٰ کے ساتھ۔ وَاجْعَلْنِي مُسْتَمْسِكًا بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جناب سیدہ کیا دعا کر رہی ہیں؟ وَبُشْرَىٰ مِن كَرَامَتِكَ قَبْلَ أَن تَتَوَفَّى نَفْسِي، پروردگارہ تو مجھے بشارت دے دے۔ کون سی بشارت؟ کب؟ جب اس دنیا سے جاؤں تو اس سے پہلے مجھے بشارت دے دے۔ ہم سب کی دعا ہونی چاہیے، پروردگارہ ہمیں بھی بشارت دے۔ کون سی بشارت؟ سورہ فجر آپ نے پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، اس کی وہ آیتیں بھی آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں کہ جس کے اندر پروردگار فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بشارت دے رہا ہے پروردگار، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹ جا، اپنے رب کی طرف پلٹ جا، جو صلہ تیرے لیے رکھا ہے اس کی طرف آ جا۔ جناب سیدہ فرما رہی ہیں پروردگارہ مجھے اس دنیا کے اندر ہی بشارت دے دے بشارت۔ چھٹے امام کا صحابی ہے سدیر، امام کے پاس ہے، مولا سے کہتا ہے کیا مومن کو موت بری نہیں لگتی؟ امام نے فرمایا نہیں، مومن تو موت کو پسند کرتا ہے۔ کہا کیسے؟ وہ ڈرتا نہیں ہے؟ کہا نہیں، وہ ڈرتا نہیں ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو پروردگار عالم آسمان سے فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ آ کر اس کے پاس سورہ فجر کی ان آیات کی تلاوت کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ کہا کیا یہ مومن سنتا ہے؟ تو مولا نے کہا ہاں مومن سنتا ہے کہ خدا جنت کی دعوت دے رہا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ جناب سیدہ کی دعا ہے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کی طرف توجہ کریں۔ تو یہ
شخصیت کہ جس کی تعریف، جس کی عظمت پروردگار بیان کر رہا ہے، جس کی عظمت اہل بیت علیہم السلام بیان کر رہے ہیں۔ امیر کائنات سے جب جناب شہزادی نے اپنے آخری وقت میں یہ کہا تھا کہ اے علی، یا ابن ما احدتنی کاذبا ولا خائنا ولا خالفتک منذ عاشرتنی، اے علی جھوٹ میری زندگی میں نہیں تھا، خیانت میری زندگی میں نہیں تھی، مخالفت، آپ کی مخالفت میری زندگی میں نہیں تھی۔ علی کی فاطمہ بیان کر رہی ایک عورت کے لیے، ایک انسان کے لیے، نہ صرف عورت، اسوہ حسنہ ہے نا، عورتوں کے لیے تو اسوہ نہیں ہے، زمانے کا امام کہہ رہا تھا اسوہ حسنہ ہے۔ جھوٹ، خیانت اور مخالفت ولی اللہ، یہ ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اے علی میں نے کبھی نہ جھوٹ میری زندگی میں آیا تھا، نہ خیانت تھی، نہ مخالفت تھی، ہمیشہ میں صدیقہ تھی، ہمیشہ میں آپ کی مطیع تھی، اور کبھی وہ نہیں تھی۔ تو امیر المومنین نے جو جواب دیا ہے جناب سیدہ کو، وہ کیا فرمایا؟ معاذ اللہ فاطمہ تمہاری شان بہت اجل ہے، انت عالم باللہ۔ علی فرماتے ہیں آپ کی شان اتنی بلند ہے، آپ جن صفات کی مالک ہیں ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کہ ان صفات کے بعد تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا ہو۔ جس مقام پر فاطمہ الزہرا ہے، اس مقام پر آنے کے بعد اصلاً یہ خیانت، یہ کذب، یہ مخالفت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ انت عالم باللہ وابر واتقى واکرم واشد خوفا الی اللہ، 5 صفتیں امیر المومنین نے جناب سیدہ کی بیان کی۔ انت عالم باللہ، اللہ کی نسبت عالم ترین شخصیت فاطمہ الزہرا۔ انت عالم باللہ، علی کون ہے؟ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اول دین معرفت اللہ، دین کی ابتدا کیا ہے؟ معرفت پروردگار۔ فرمایا آپ نہ صرف عالم ترین ہیں بلکہ لوگوں کو اللہ کی معرفت آپ کے وجود سے ہی ملتی ہے۔ جو معرفت پروردگار آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کا ہمسر علی، آپ کا بابا رسول اللہ، وہ علی جو باب مدینۃ العلم ہے، وہ کہہ رہا ہے آپ کون ہیں؟ عالمو، آپ سب سے زیادہ جاننے والی ہیں۔ آپ کون ہیں؟ ابرو، آپ نیک انسان ہیں، جو نیکی صرف خدا کی خوشنودی کے لیے ہو، دنیا والوں کے لیے نہیں، کسی سے تائید لینے کے لیے نہیں۔ لہٰذا یہ کون ہے؟ یہ ابرار ہیں قرآن مجید کی زبان میں۔ آپ ابر، انت ابرو، آپ سے زیادہ نیکوکار، نیکی کرنے والا کوئی نہیں ہے، ایسی نیکی کی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اتقا، متقی، آپ سے زیادہ بتقوا کوئی نہیں۔ اتقى الناس من قال الحق فيما له وعليه، متقی انسان وہ ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں متقی انسان وہ ہے کہ جو حق کو کہے، چاہے وہ حق اس کے مخالفت میں ہو، چاہے اس کی حمایت میں ہو، جو بھی حق کہے۔ فاطمہ الزہرا وہ واحد شخصیت ہیں اہل بیت علیہ السلام کے اندر، اور دوسری شخصیت زمانے کا امام ہے کہ آپ کے پاس تقیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا فاطمہ الزہرا امیر المومنین کا جب حق غصب کیا گیا تو فاطمہ الزہرا بغیر کسی تقیہ کے آ کر ان کے سامنے کھڑی ہوئی، اور انہوں نے جو بات تھی، جو حق تھا، وہ بیان کیا۔ تقیہ نہیں ہے فاطمہ زہرا کی زندگی میں۔ اکرمو، کریم ترین ہے۔ اشد خوفا الی اللہ، کہ آپ سے زیادہ پروردگار عالم کا خوف کوئی نہیں رکھتا، شدید ترین خوف۔ انما، کون رکھتا ہے پروردگار کا خوف؟ کس کے وجود میں پایا جاتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے زیادہ عالم کون ہے؟ خشیت پروردگار جس وجود میں دکھائی دیتی ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وجود میں۔ تو یہ جو خوف ہے، جس میں جو تعظیم کی وجہ سے، عظمت خدا کی وجہ سے، جناب سیدہ عظمت پروردگار کو جانتی ہیں، اس عظمت کو دیکھنے کے بعد آپ کے وجود میں وہ خشیت، وہ خوف دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔
یہ امیر المومنین جناب سیدہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ کا مقام تو یہ ہے، انت عالم باللہ و ابر و اتقی و اکرم و اشد خوفا الی اللہ. تو وہ بیوی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بیوی کی یہ نصیحتیں، یہ کلمات، وہ وصیتیں اور وہ احادیث جو مختلف مقامات پر آپ سے نقل ہوئی ہیں ان کا مطالعہ کریں، بالخصوص ان ایام میں کہ جو آپ سے منسوب ہیں. پروردگار سے دعا ہے پروردگار بحق قائم معصومین ہم سب کو جناب سیدہ کے ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور بہترین انداز میں ان شخصیات کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. صلوات پڑھیں محمد.